امریکہ کی عالمی سطح پر جو ریٹنگ ہے قرض لینے کی وہ 31 کھرب ڈالر ہے، اور امریکہ کے وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ امریکہ کی یہ لمٹ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ قرض کی ادائیگی کے لیے تیار رہے۔ اور امریکہ کی جو معیشت کی اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور پاکستان پہ یہ الزام بھی لوگ لگا رہے ہیں، پاکستان کی اپنی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں اور یہاں کی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر امریکہ جیسا ملک جو ہے اس وقت کی صورتحال میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے، جن کا 31 کھرب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے، اور ان کے وزیر خزانہ نے سینٹ کو یہ بات بتا دی ہے کہ دیکھیں اب اس سے زیادہ امریکہ قرض نہیں لے سکتا، اور اگر اس سے زیادہ قرض لے گا تو اس کے لیے اس کو بھاری شرائطیں پوری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جب سینٹ نے ان سے معلوم کیا وزیر خزانہ سے کہ وہ کیا ہوگی، تو اس نے سب سے پہلا جو لفظ بولا، دیکھیں یہ جو چین جو چلی آ رہی ہے نا وہ بڑی عجیب سی چین چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلا لفظ یہ بولا کہ جناب اس وقت اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ہمیں کہیں گے کہ آپ کے فوجی اخراجات بہت زیادہ ہیں، اسے کم کریں، یعنی فوج کی تعداد کو کم کریں، اپنے فوجی آپریشن کو کم کریں۔ آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت امریکہ کے تقریباً 800 سے زائد جو ہیں ہوائی اڈے، یعنی خفیہ جو عسکری اڈے ہیں یا خفیہ جو ملٹری اڈے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس میں سے صرف 400 کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ باقی اڈوں کے بارے میں امریکہ کے یہ جو اخراجات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ بالکل بھی جو ہے نا کسی کو بھی معلوم نہیں بتاتے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ بحر کاہل میں جو امریکہ اس قدر خوف زدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا حق جتاتا ہے، اس کا ایک یہاں پہ جزیرہ ہے، گوام اس کو کہتے ہیں۔ اس گوام کا اور امریکہ وہ جزیرہ جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ اسپین نے جو ہے آج سے 200 سال پہلے دے دیا تھا، وہ پہلے اسپین کے زیر تسلط تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ گوام اور امریکہ کے درمیان جو وہ خطہ جو ہے وہ گوام جو ہے وہ امریکہ کا ایک اسٹیٹ کہلاتی ہے، حالانکہ وہاں پہ جو بہت کم آبادی ہے، زیادہ تر آبادی 80% 90% آبادی جو ہے وہاں پہ فوج کی ہے، یعنی ملٹری نیوی کے اور ایئر فورس کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اور یہ جزیرہ جو ہے امریکہ سے 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی پورا بحر الکاہل کو کراس کیا جائے اور اس کے بعد بحر اوقیانوس کو کراس کر کے پھر آپ امریکہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس 4500 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود بھی اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس میں بہت بھاری، آپ خود اندازہ کر لیں کہ 4500 کلومیٹر کا جو جہاز سفر کرے گا اس کے فیول کا کیا ہوگا، اور اس کے دفاع اور یہ پورا دفاعی ساز و سامان بھی وہاں پہ لا کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان اور امریکہ کی صورتحال مالی طور پہ یکساں ہیں، لیکن پاکستان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں اور اپنی فوجوں کو 50% پہ کم کر دیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا گیم کھیلا جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے نا بہت عجیب سی صورتحال سامنے آ رہی ہے، یعنی پاکستان کے بارے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پاکستان کیا کوئی چھوٹا موٹا سا ملک ہے جسے آپ ڈیفالٹ کر دیں گے؟ اس ساری صورتحال میں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ اسی وقت جو ہے برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہندوستان نژاد ہیں، لیکن برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے برطانیہ یہ جو نریندر مودی ہے انہوں نے گجرات میں جتنے بھی فسادات کیے ہیں یہ سارے کے سارے نریندر مودی کے زیر سرپرستی کیے گئے ہیں، اور اس کی رپورٹ انہوں نے جاری کر دی ہے۔ اور آج اس کی دوسری قسط یعنی کل اس کی دوسری قسط یعنی منگل کے دن اس کے جیک ایکسٹرا ان کے وزیر خارجہ تھے جو 2002 میں وہاں کے برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے خفیہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس پوری رپورٹ کے آنے کے فوراً بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ کو ڈیفالٹ کا اشارہ دیا گیا ہے، اور عین اسی وقت پاکستان کو بھی ڈیفالٹ کا بھی اشارہ ہے کہ جی آپ بھی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں جو اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، بھارت کی سازش کا کس قدر گہرا ان کا تعلق ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو وہاں کے برطانیہ کے ہندو وزیر اعظم ہیں، کہنے کو تو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، نہیں جی ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم کسی بات کو نہیں مانتے۔ جیک ایکسٹرا کی جو رپورٹ ہے وہ
جو ہے انہوں نے بڑی عرقریزی کے ساتھ اور ایک خفیہ طور پہ وہ رپورٹ بنائی، جس کے مطابق تقریباً 2,500 سے 3,000 مسلمانوں کو گجرات میں شہید کیا گیا تھا، اور تقریباً اسی تناسب سے خواتین کو بیابرو کیا گیا۔ لیکن یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ جو برطانیہ کے ہندو وزیر اعظم ہیں اور ہندوستان نژاد وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ یہ نریندر مودی پہ الزام ہے، یہ پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ڈیفالٹ کی کہانی چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، دوسری جانب اس رپورٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ دنیا کے دیگر اخبارات بھی، فائنینشیل ٹائم بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ایک جو کہانیاں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جیک ایکسٹرا کی رپورٹ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے۔ جیک ایکسٹرا کی رپورٹ کوئی ایسی کسی ایجنسی نے نہیں بنائی جو باہر کی ایجنسی ہو، بلکہ جیک ایکسٹرا کی رپورٹ برطانیہ کے سرکاری ایجنسیوں نے اس پر تحقیق کی ہے، تفتیش کی ہے، اور وہ سرکاری کاغذات پر وہ رپورٹ موجود ہے۔ اس طرح سے برطانیہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں امن کا سفیر ہے یا دنیا میں دہشت گرد، بدعنوانی اور عصمت دری کرنے والے خواتین کے عزتوں کو لوٹنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح امریکہ اور پاکستان کو بیک وقت جو ہے نا، یہ ڈیفالٹ کی کہانی دے کر کے امریکہ کی جو اپنی برطانیہ کی جو اپنی کہانی ہے اور ہندوستان کی جو اپنی کہانی ہے اور اسرائیل کی جو اپنی کہانیاں ہیں جو وہ بربریت کر رہے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے کم ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو کم سے کم بتانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑی ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے اس کو بھی قرض مل سکتا ہے اور پاکستان کو بھی کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو قرض نہ دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں روز بروز خوف، دہشت گردی اور بدعنوان بتا کر کے ہمارے امیج کو دنیا کے سامنے خراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔